فصل اول در بیان فرائض غسل ہر کے بعد دانش و تمیز بود فرض در غسل خوشی چیز بود آب در بین و دہا کردن برہما غسل خود روا کردن. اچھا اب یہ کہتے ہیں باب 100 تیسرا باب در بیان غسل، غسل کے بیان میں کہتے ہیں یہ باب جو ہے یہ تیسرا باب وہ مشتمل ہے برس فصل، یہ مشتمل ہے 3 فصلوں پر. فصل اول در بیان فرائض غسل، پہلی فصل میں بیان ہے کس کا؟ غسل کے فرائض، یعنی غسل میں جو جو چیزیں فرض ہیں ان میں سے اگر ایک بھی ادا نہ ہو جائے تو غسل نہیں ہوا. سمجھائیے وہ 3 بیان کرتے ہیں کہ ہر کے بادان و تمیز بود، ہر وہ شخص جو عقل اور بلوغ کے ساتھ، اور وہ شخص جو جس کی عقل ہے یعنی عاقل ہے، تمیز جس کو تمیز ہے، سن تمیز میں ہے، کیا مطلب؟ یعنی بالغ. تو ہر آدمی ہر وہ آدمی بادانش جو عقل و تمیز اور بلوغ کے ساتھ ہو تو فرض در غسل اسی چیز بود. ہاں اس کے غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. ہاں فرض در غسل او، فرض اس کے غسل کے اندر سی چیز بود، 3 چیزیں آئی سمجھ میں. وہ 3 کون سے؟ ایک شعر میں بیان کرتے: آپ در بین یوں دہا کردن، پانی ناک میں اور منہ میں ڈال. بین ناک، دہان منہ. برہما عضو خود روان کردن، اور اپنے تمام انداموں پر اس کو بہانا. برہما عضو خود، ہما مانے سارے، عضو مانے اندام، خود مانے اپنے. تو میں یہ روان کردن، روان مانے پانی کو روان کرنا، جاری کرنا. کیا مطلب؟ یعنی بہانا. تو مطلب یہ کہ باقی پورے بدن کے اوپر پانی بہانا، یہ کیا ہے؟ فرض. 1 مرتبہ بہانا فرض، 3 مرتبہ سنتوں میں آ جائے. چلیے فصل 2 در سنت ہائے غسل. سنت غسل جملگی 50 یاد کی رشک بہترس گنجس شستن دست و پر جو باید پیش دور کردن نجاست از تن خیش وسلو صافتن ز بحر خدا شستن تن سے بار سر طرفا آزنانے کی مویرا بافن شاید آمویرا نباشا گافن در تگیمو چو آبرارانند باقت خشک ہم چنا مانند. اچھا فصل 2 در سنت ہائے غسل، غسل کی سنتوں میں. سنت غسل جملگی 50 کہتے ہیں غسل کی سنت جملگی سارے کے سارے، جملگی سارے کے سارے کتنی ہے؟ 5 غسل کی سنت ہے ساری کی ساری کتنے؟ یاد کی رش کے بہتر گنجست، یاد کی رش اس کو یاد کرنا. یاد کی رش، ہاں یعنی ان 5 سنتوں کو یاد کرنا جو ہے نا کہ بہتر گنجست، کہ اس کو یاد کرنا بہت بڑے مال و دولت کے خزانے سے بہتر ہے. مال و دولت کے بہت بڑے خزانے سے. دیکھو علم تھوڑا بھی ہو تو وہ دنیا، ساری دنیا سے بہتر ہے. علم دین تھوڑا بھی ہو تو وہ ساری دنیا کے مال و دولت اور متاع سے بہتر ہے. کہ یہ علم دین تھوڑا بھی ہو بھائی، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، یہ آخرت میں بھی کام آئے گا، اور یہ دنیا میں بھی کام آئے گا. اور مال دولت کا بہت بڑا خزانہ قارون کا حال دیکھو.
اس سے بڑا خزانہ کس کے پاس ہوگا؟ ہاں اس کا کیا حال ہوگی؟ سمجھ آئیے؟ خسرت دنیا والآخرہ. اس لیے کہتے ہیں یاد کی رش کے بہترات گنجس. اب وہ 5 سنتیں کون سی ہیں؟ شستن دست، پہلے ہاتھوں کو دھونا، ادھر تک ہاتھوں کو دھونا. شستن منے دھونا، دست منے ہاتھ و فرج، اور اپنے شرمگاہ صاف کرنا. باید پیش، چاہیے پہلے دھونا ہاتھوں کا اور فرج کا چاہیے پہلے. ہاں یعنی پہلے جب انسان غسل شروع کرے تو ہاتھوں کو دھوئے، اس کے بعد اپنے فرج کو دھوئے یعنی استنجا کرے. ہمیں یہ دور کر دن نجاست تن خیش، اور پھر دوبارہ کیا کرے؟ تیسرے مرتبے میں کیا کرے؟ اگر بدن میں کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر تیسرے مرتبے میں بدن سے وہ نجاست دور کرے. وہ خاص طور پر وہ نجاست والی جگہ دھو لے کہ اگر وہ نجاست پر پانی پھر گیا تو وہ تو سارا بدن پلیت کر دے. اس لیے پہلے وہ نجاست والی جگہ دھو لے تاکہ پورا بدن نہ پلیت ہو. عائشہ میں دور کردن نجاست از تن خیش، پس وضو ساختن ز بحر خدا. اس کے بعد یہ 3 کام کر کے تو اس کے بعد وضو بنانا ز بحر خدا، خالص اللہ کی رضا کے لیے. نیت کر کے وضو کی تو دیکھو جب نیت کرو گے تو وہ عبادت بن جائے گا نا، تو عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. پس وضو ساختن، اس کے بعد وضو بنانا، ساختن بنانا ز بحر خدا، ہاں باری تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا. شستن تن سیہ بار سر تا پا، اور پورے بدن کا دھونا سر سے لے کے پیر تک کتنے مرتبہ؟ 6 بار، 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ پانی بہانا سارے بدن کے اوپر. یہ بھی سنت ہے. زنانے کے منہ یرابا بند، وہ عورتیں جو بالوں کو گوند دیتی ہیں، بالوں کو گوند دے. کیسے گوند دیتی ہیں؟ یعنی وہ پختو کہتے ہوئے ماں کم سے جوڑی، رسے جوڑی، کم سے جوڑی. ہاں مینڈیا بناتے ہیں، مینڈیا پشتو میں وہ کہتے ہیں، پنجابی میں مینڈیا کہتے ہیں، اردو میں گوندنا کہتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو وہ عورتیں کہ منہ رابا بند، کہ جو بالوں کو گونتی ہیں یعنی مینڈیا بناتی ہیں. شاہدہ منہ ران بشگا بند، چاہیے، شاید ہو سکتا ہے، چاہیے کہ وہ بالوں کو نہ بشگا بند، نہ کھولے. شگافتن کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ دینا یا پھٹ جانا، خود بخود کسی چیز کا پھٹ جانا یا تم نے پھاڑ دیا اس کو. لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ ان مینڈیوں کو پھاڑنا یعنی مینڈیوں کو کھولنا. شاید چاہیے کہ عام ہوں یا نہ بشکا بندو، کہ وہ بالوں کو نہ کھولے، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں درتگی منہ جو آب رانند، درتگی منہ جب بالوں کے جڑوں میں، تگ منہ بنی بال، تگ بنی اس کی جڑیں، جب بالوں کی جڑوں میں جو آب رانند، جب پانی کو چلا، بالوں کی جڑوں میں جب تم نے پانی کو چلا دیا یعنی پانی کو جاری کر دیا یعنی پانی کو پہنچا دیا، تو بافتہ خشک ہم چنا، بافتہ خشک ہم چنا مانند. تو وہ جو گوندے ہوئے بال ہیں، وہ جو مینڈیاں ہیں، وہ مینڈیاں
خشک ہم چنا اسی طرح جس طرح پہلے تھی، اسی طرح مانند اسی طرح رہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر وہ مہندیوں کے اندر پانی نہ جائے، وہ مہندیاں خشک رہ جائے تو کوئی بات نہیں، جبکہ ان کے جڑوں کو پانی پہنچ گیا ہے۔ ہو گیا؟